بھینس کو عربی زبان میں جاموس کہا جاتا ہے. ویسے یہ جو لفظ ہے بھینس اور اس کا جو نر ہے اس کو بھینسا کہا جاتا ہے یا کٹا کہا جاتا ہے. تو اس کو فارسی زبان میں اس کو گاؤ میش اس کو اس نام سے جانا جاتا ہے. گاؤ میش کے نام سے یہ بھینس اور بھینسا یہ جانا جاتا تھا. اہل عرب نے اس کو ایک نام دینے کے لیے گاؤ میش کو انہوں نے کہا یہ جاموس ہے. اب اس کی بھی جو علماء لغت ہیں جو عربی زبان کے جو ماہر ہیں انہوں نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں گاف جو ہے نا یہ عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا. گاف کی جگہ پہ جیم استعمال ہوتی ہے, جیم. تو انہوں نے گاف کی جگہ پہ جیم لگائی ہے اور شین کی جگہ پہ انہوں نے سین لگا دی. اس کو ایک وزن دینا تھا, اس وزن پر جو عربی زبان کے قواعد کے خلاف بھی نہ ہو. تو فاعول ایک وزن ہے, اس پہ انہوں نے لفظ بنا دیا اہل عرب نے جاموس. فاعول کی جمع آتی ہے فواعیل اور جاموس کی جمع آتی ہے جوامیس. تو یہ عرب نے اس کو لیا ہے. تو المنجد یہ لغت کی بڑی ایک اہم کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ الجاموس ضرب من کبار البقر. اس میں لکھا ہے کہ یہ جو جاموس یعنی جو بھینس ہے, بھینس یہ بڑی گائے کی ایک قسم ہے, گائے کی ہی ایک قسم ہے. یعنی کہ یہ عربی لغت کی کتاب ہے المنجد, اس میں یہ ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی قسم ہے, اس سے الگ نہیں ہے. پھر ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے المصباح المنیر. یہ عربی لغت کی بڑی اہم کتاب ہے. جو بھینس کی قربانی کو اور کٹی کی قربانی کو ایسے سائڈ پہ لگا دیتے بھی جائز نہیں, انہیں چاہیے کہ یہ عربی لغت کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں ذرا. یہ آج سے 500 سال 800 سال پہلے کے جو عرب لوگ تھے انہوں نے یہ بھینس کو گائے میں شمار کیا ہے. عربی لوگ ہیں, یہ عجمی لوگ نہیں ہیں. تو المصباح المنیر ہے, لکھنے والے علامہ احمد محمد حموی. وہ لکھتے ہیں الجاموس نوع من البقر. یہ جو بھینس ہے یہ کہتے ہیں یہ گائے کی قسم میں سے ایک قسم ہے, گائے کے ذیل میں جائے گی, اس سے الگ نہیں ہے. جیسے گائے کی قربانی اسی طرح بھینس کی ہے. علامہ زبیدی یہ تاج العروس ان نے لغت کی بڑی اہم کتاب لکھی ہے, اس میں آپ لکھتے ہیں الجاموس نوع من البقر. وہی بات کہ یہ جو جاموس یعنی بھینس ہے یہ گائے کی ہی نسل ہے, قسم ہے. اب آگے بڑی اہم کتاب ہے عربی لغت کی جس سے کوئی بھی عالم دین اس سے منہ نہیں پھیر سکتا. کتاب کا نام ہے لسان العرب. وہ لکھنے والے ہیں علامہ ابن منظور افریقی. انہوں نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ الجاموس نوع من البقر, کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی قسم ہے. اب میں نے آپ کو لغت کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا بتایا. اب تفاسیر کی طرف اگر چلیں تو مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے. یہ لغت کے امام تھے عربی لغت کے, انہوں نے لکھا. اب کو کیا مفسرین نے نہیں لکھا, تو مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے. تفسیر ابن ابی حاتم کو اگر پڑھیں اس میں امام ابن حاتم لکھتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیۃ. وہ جو اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑے بیان کیے ہیں قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام میں, آپ لکھتے ہیں کہ جو بھینس ہے اور جو خراسانی اونٹ ہے بختی اونٹ, کہتے ہیں یہ بھی انہی 8 میں شامل ہے. مفسرین بھی اس کو لکھ رہے ہیں. اب آگے چلیں. ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے الارشاد الی سبیل الرشاد, محمد احمد ہاشمی رحمت اللہ تعالی. آپ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 372 پر الجوامیس فی الاضاحی کالبقر, کہتے بھینسیں قربانی میں گائے کی طرح ہی ہیں. آگے چلیں. پھر فقہ کے جو امام ہیں آپ نے نام سنا ہے امام احمد بن حنبل, فقہ حنبلی, جن کی عرب دنیا میں کافی دنیا آپ کی پیروی کرتی ہے, امام احمد بن حنبل کی. اور آپ کو پتہ ہے حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی وہ بھی حنبلی تھے. یعنی غوث پاک بھی امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے تھے فقہ میں.
ٹھیک ہے. تو امام احمد بن حنبل اس درجے کے جو فقیہ ہیں ان سے سوال کیا گیا بھینس کی قربانی کے حوالے سے, بھینس کی قربانی کا پوچھا گیا, اور یہ ان کے جو مسئلے ہیں اکٹھے کیے گئے, مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوے, اس میں مسئلے کا جو نمبر ہے وہ ہے 2865. یہ مسئلہ نمبر کھول کے دیکھیں. اس میں آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو 7 بندے بڑی قربانی میں شامل ہوتے ہیں, وہ آپ سے پوچھا گیا الجوامیس تجزی عن 7. پوچھا گیا کیا بھینسوں کی قربانی میں بھی 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں, جیسے گائے میں 7 ہیں, اونٹ میں 7 ہیں, تو اسی طرح بھینس اور کٹے کی قربانی میں بھی 7 شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا. آپ جواب دیتے ہیں کالا لا عارف خلاف ھذا, آپ فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں ہو سکتے, چونکہ میں نے گائے اور بھینس کے مسئلے میں اختلاف دیکھا ہی نہیں ہے, ان میں اختلاف ہے ہی نہیں, خلاف ہے ہی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں. اچھا آگے پھر ایک اور امام کا آپ کو بتا دوں جو فقہ کے امام, چونکہ یہ فقہی مسئلہ زیادہ ہے, یہ فقہی مسئلہ ہے کہ قربانی ہے کہ نہیں ہے اس کی. علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی کتاب ہے الکافی فی فقہ الامام احمد. اس میں آپ فرماتے ہیں الجوامیس نوع من البقر, اب جو بھینسیں ہیں یہ گائے میں ہی شامل ہیں, بھینس اور گائے کا ایک ہی حکم ہے. پھر ایک اور بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ ابن تیمیہ, وہ لوگ جو بھینس اور کٹے کی قربانی کی نفی کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کا بڑا ذکر کرتے ہیں, ان کی بہت پیروی کرتے ہیں. تو علامہ ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا, آپ کا فتویٰ ہے مجموع الفتاوی, اس میں آپ لکھتے ہیں الجوامیس بمنزلۃ البقر. اب کہتے ہیں کہ یہ جو بھینسیں ہیں یہ بکر یعنی گائے کی ہی اس میں آتی ہیں, ذیل انہی کے حکم میں آتی ہیں, ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے. پھر ایک بہت بڑے امام ہیں تابعین میں امام سفیان ثوری. اب میں ذرا ائمہ جو شروع کے لوگ ہیں ان کا بھی 2 حوالے آپ کو بتا دوں. ان کا سن وفات ہے 161 ہجری, 161 ہجری, اور آج ہے 1443 ہجری. 1200 سال پہلے کا جو فقیہ ہے تابعی میرے آقا کا امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے بیان کیا, اور مصنف عبد الرزاق میں آپ کی اس بات کو لیا گیا, اور حدیث کا نمبر ہے وہاں پہ 6881. آپ فرماتے ہیں کہ توسب الجوامیس مع البقر, کہتے بھینسوں کو گائے کے ساتھ ہی شمار کیا جائے گا. یعنی 1200 سال پہلے کے لوگ بتا رہے ہیں کہ بھینسیں گائے میں شمار ہوں گی. ایک اور امام ہے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ نام آپ نے سنا ہوگا, تابعین میں سے ہیں, اور کافی سارے صحابہ سے آپ کی ملاقات ہے. 110 ہجری میں آپ کا سن وفات ہے. مصنف ابن ابی شیبہ اس میں حدیث کا نمبر ہے 10848. امام حسن بصری فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر, یہ بھینسیں یہ گائے کی مانند ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اب میں نے امام مالک کا بھی سن لے, پھر بات ختم کرتا ہوں. امام مالک کا تو نام آپ نے امام احمد بن حنبل کے بھی بتا دیا, اب امام مالک کا بھی سن لیں. امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی ان کا سن وفات ہے 179 ہجری. آپ فرماتے ہیں انما ہی بقر کلھا, آپ کہتے ہیں یہ جو بھینسیں گائے ہی کی ذیل میں آئیں گی, یعنی یہ گائے کے ہی حکم میں ہیں بھینسیں جو ہیں. اور یہ موطا امام مالک باب ما جاء فی صدقۃ البقر, اس کا صفحہ نمبر 294 ہے. امام مالک نے بھی یہی کہا, امام احمد بن حنبل نے بھی یہی کہا, امام حسن بصری نے بھی یہی کہا, امام سفیان ثوری نے بھی یہی کہا, ابن قدامہ مقدسی نے بھی یہی کہا, اور پھر علامہ ابن تیمیہ نے بھی یہی کہا. اب رہ کون گیا؟ اب آخری بات جو کہتے ہیں جی یہ جائز نہیں ہے, ان کے 2 دلیلیں ہیں جو ان کے ذہن میں ہیں, وہ بھی بتا کے بات ختم کرتا کہ ان کی دلیل کا بھی آپ کو پتا ہو. یہ دلائل میں نے آپ کو فقہ سے اور تفسیر سے تو سارے بتا دیے. جو کہتے ہیں جی جائز نہیں,
پہلی بات تو یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بہیمۃ الانعام جو لفظ ہے قرآن مجید میں، کہتے ہیں اس میں بھینس کا نام کوئی نہیں ہے، اس لیے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ بہیمۃ الانعام جہاں یہ لفظ آیا ہے سورۃ الانعام کے اندر، اللہ نے وہاں آگے 4 نام بتائے، ان میں گائے کا نام تو ہے لیکن بھینس کا لکھا ہوا کوئی نہیں ہے، تو کہتے ہیں چونکہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے اس لیے جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کا جواب سن لیں، یہ جو بہیمۃ الانعام جہاں یہ لفظ آیا سورۃ الانعام میں، جہاں اللہ نے آگے وہ ان 4 جانوروں کا ذکر کیا جس میں گائے، اونٹ، بکری اور مہنگا، جب ان کا ذکر آیا تو وہاں چونکہ بھینس کا لفظ نہیں آیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں بہیمۃ الانعام کا لفظ ہے پالتو جانور، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قید لگائی ہی نہیں ہے کہ پالتو صرف یہ ہے۔ بہیمۃ الانعام پالتو جانوروں کا ذکر آیا ہے، اور آیا کیوں ہے سورۃ الانعام میں، جہاں یہ تفصیل ہے آیا کیوں ہے، اس کے پچھلا حصہ پڑھ کے دیکھ لیں، آیا رکوع کا، قرآن کا پچھلا آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں۔ مشرکین مکہ تھے، وہ ان جانوروں کے بارے میں ان کی بری عادتیں تھیں، وہ ان کو حرام کر دیتے تھے، کہتے جائز نہیں ہے، تو اللہ نے ان کا نام لیا بھی کافروں مشرکوں تم کہتے ہو یہ حرام ہے، تم اللہ کے حلال کو حرام کیوں کہتے ہو؟ ان کے جواب میں اللہ نے ان کا نام لے لیا، اور پوری سورۃ الانعام میں قربانی کا لفظ ہی کوئی نہیں، پوری سورت پڑھ کے دیکھ رہے ہیں قربانی کا لفظ پوری سورت میں یا قربانی کا مسئلہ پوری سورت میں ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فقط ان 4 جانوروں کا ذکر کیا جن کو کفار مکہ، مشرکین مکہ جن پہ الزام تراشی کرتے تھے، مانی اپنی وہ تعویلات کرتے تھے، حرام کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے تم حرام کہتے ہو، اللہ نے نام کر دیا، ذکر کر دیا، بھئی یہ اللہ نے حلال کیے ہیں، یہ حرام نہیں ہے، فقط اتنا ذکر تھا، اور اس کو بنیاد بنا کے کہ جی بھینس کا نام کوئی نہیں آیا، تو بھئی اس میں قربانی کا ذکر ہی کوئی نہیں پوری صورت میں، قربانی کا ذکر تو سورۃ الحج میں آیا ہے، ذکر ہی سورۃ الحج کے اندر ہے، اسے قربانی کی طرف جوڑنا یہ مغالطہ ہے۔ پہلا میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ دوسرا جو دلیل ہے بعض لوگوں کی، وہ کہتے ہیں جی چونکہ یہ بھینس اور کٹا صحابہ کرام نے اور میرے آقا نے چونکہ نہ بھینس کی قربانی کی نہ کٹے کی قربانی کی ہے، تو پھر ہم کیوں کریں؟ اب یہ دوسری دلیل ہے، اس کا بھی جواب سن لیں۔ جو کہتے ہیں نا علماء کے آقا نے قربانی نہیں کی بھینس کی اور کٹے کی، صحابہ نے بھی نہیں کی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نہ آقا نے قربانی کی ہے نہ صحابہ کرام نے کی ہے، کیوں نہیں کی؟ سوال پیدا ہوگا، یہ بھینس جو ہے یہ عرب کا جانور ہے ہی نہیں، یہ عرب میں تو پایا ہی نہیں جاتا تھا، یہ تو جانور ہی عجم کا ہے، تو جب عرب میں جانور ہی نہیں تھا تو قربانی کیسے کرتے؟ یہ جانور ہی عجم میں پایا گیا ہے، عرب میں آج بھی آپ کو نہیں ملے گا، عجم کے اندر یہ جانور پایا جاتا ہے، تو جب نہیں ملتا تھا قربانی بھی نہیں کی۔ اچھا جو کہتے ہیں آقا نے نہیں کی قربانی بھینس اور کٹے کی، صحابہ نے نہیں کی، پھر ہم کیوں کریں؟ میرا سوال ہے کہ آقا نے کٹے کا گوشت کھایا کبھی؟ صحابہ کرام نے، وہی وہ تو جانور ہی نہیں تھا، گوشت کیسے کھاتے؟ جب آقا نے گوشت ہی نہیں کھایا کٹے کا یا بھینس کا، اور نہ صحابہ نے کھایا ہے، تو پھر آج فتویٰ کیا ہے کہ کٹے کا گوشت یہ کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ سارا سال کھاتے۔ پھر آقا نے بھینس کا دودھ پیا زندگی میں کبھی؟ یا صحابہ کرام نے بھینس کا دودھ پیا؟ نہ آقا نے بھینس کا دودھ پیا کبھی زندگی میں، نہ صحابہ نے دودھ پیا، پھر دودھ کیسے جائز ہو گیا؟ گوشت بھی آپ کھاتے ہو بھینس کا اور کٹے کا، دودھ بھی پیتے ہو، پھر دودھ پینا بھی چھوڑ دو کیونکہ آقا نے تو پیا کوئی نہیں تھا، تو کٹے کا گوشت کھانا بھی چھوڑ دو، قربانی کے موقع پہ یاد آ جاتا ہے جائز نہیں ہے۔ اگر گوشت کھا سکتے ہو تو قربانی کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اگر دودھ پی سکتے ہو بھینس کا جائز ہے تو قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ تو میں نے جو 2 دلیلیں دی جاتی ہیں میں نے چاہا ان کو بھی ذرا ڈسکس کر دوں۔ فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے، سب نے کہا، میں نے 1200 سال کی تاریخ آپ کو بتائی ہے۔